بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 3 بجنے والے ہیں، سردی کی شدت بہت زیادہ ہے۔ میری لائبریری اس وقت ہر لحاظ سے مکمل بند ہے، مطلب کوئی رکھنا ایسا نہیں کہ جہاں سے مجھے محسوس ہو رہا ہو کہ سردی یہاں سے ہوا ٹھنڈی وغیرہ آ رہی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ میں تحریری کام کر رہا تھا، میرے ہاتھ مطلب کام کرنا جیسے لگا نا کہ جان سی نکل جاتی ہے نا، ہاتھ جم جاتے ہیں یا انگلیاں جو ہے نا وہ حرکت نہیں کر رہی تھیں۔ ذہن میں آ رہا تھا کہ میں ایک چھوٹی سی گفتگو اپنے ویور سے کروں، اور خاص کر ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اپنے بچوں کا خاصا خیال رکھیں۔ دودھ پیتے بچوں سے لے کر 12 سے 15 سال تک کی عمر کے بچے جتنے بھی ہیں آپ کے گھر کے اندر ہیں، آپ کے سگے بیٹے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، آپ ان پہ توجہ کریں، ان کے خاص کر غذا کے ساتھ ساتھ ان کے پہناوے کا۔ بس اوقات غذا اچھی ہوتی لیکن پہناوا نہیں ہوتا، یا پہناوا اچھا ہوتا ہے غذا اچھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مکمل فوائد نہیں مل پاتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے آپ گھر کے اندر کوشش کریں کہ دودھ کا اہتمام تو ہونا ہی چاہیے، اور ہو سکے تو شہد گھر کے اندر کچھ نہ کچھ لے کر رکھیں۔ بس اوقات سینہ جم جاتا ہے چھوٹے بچوں کا، سانس لینا دشوار ہوتا ہے، سردی کی شدت سینے پر سے ہوتے ہوئے گلا اور پھر پورے منہ پر، ناک میں، اور پورا مطلب اوپر کا حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے سردی کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے، زکام وغیرہ۔ تو شہد وہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، گرم دودھ، انڈوں کا استعمال، خاص کر جیب اجازت دے تو دیگر لوازمات جو ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر اضافی رکھیں، تاکہ آپ کے بچے نونہال، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے، سردی کی شدت کتنی ہے، وہ آپ کی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم جتنی زیادہ توجہ دیں گے ان کا فیوچر بنے گا، ان کی نشو و نما اچھی ہوگی، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ پہناوے کے اندر آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے انہیں سویٹر لے کر دیں، جیکٹ لے کر دیں، سر کی ٹوپی لے کر دیں، کان چھپانے والی ماسک لے کر دیں، اور اس کے علاوہ دستانے، جرابیں، ٹراؤزر، مطلب جو بھی چیز اس وقت میسر ہے نا، آپ اپنی جیب کے اعتبار سے، آپ امیر ہیں تو اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز لے کر دیں، آپ اگر غریب ہیں، نارمل طبقہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی مطلب پوزیشن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لنڈے کے لے لیں، کسی کے پہنے ہوئے لے لیں، گھر کے اندر اضافی چیزیں ہیں، کپڑے رکھے ہیں، دستی سویٹر بن لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ جان بچانا یہ ضروری ہے۔ لوگ تو کہتے رہتے ہیں، لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی دیکھ کر کیا کہے گا، لوگ تو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کام باتیں کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، بچوں کو ایک تو ٹھنڈے پانی سے بچائیں، کوشش کریں ضرورتاً نماز کا وضو تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ جب بھی پانی میں ہاتھ ڈالیں تو گرم پانی ہونا چاہیے، نہیں تو پھر تازہ پانی ہونا چاہیے، موٹر چلا لیں، نل کا چلا لیں، ٹونٹی چلا لیں، تھوڑی دیر چلتے رہنے دیں، اس کے بعد پانی میں ہاتھ ڈالیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، مطلب ایک سرپرست کو، گھر کے بڑے کو اپنی چار دیواری پہ نظر رکھنی چاہیے، میرے گھر میں آج ایسی کیا پوزیشن ہے کہ میں اسے نوٹ کروں، اور میرے بچوں کو عدم تحفظ کا، سردی کا، یا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا جو ہے نا وہ شدت سے احساس نہ ہو۔ گھر کے سربراہ کو، گھر کے بڑوں کو اپنے بچوں پر خاص خیال کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوشش کریں کہ اگر آپ مکمل انہیں جیکٹ اور اس کے علاوہ جرسی وغیرہ ہر چیز پہنا کر اور خود چھوڑ کر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اسکول لے جائیں، اگر ضروری ہے تو پرنسپل بھی کہتے ہیں، آپ کا دل بھی کرتا ہے، وگرنہ یہ بھی مشورہ ہے، سردی کی جو اس وقت شدت ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسی سردی نہیں دیکھی اوچ شریف میں، تو اگر آپ 5-6 دن 10 دن بچوں کو چھٹی بھی کرا لیں، مزید کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو تعلیم آگے بڑھتی ہی چلی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، ڈگریاں اور آ جائیں گی، لیکن بچوں کو کمروں کے اندر رکھیں، کوشش کریں سوکھی لکڑیاں جمع کریں، کیونکہ جو ہیٹر اور اس کے علاوہ چولہے کا جو الاپ ہوتا ہے، اس کی تاؤ ہوتی ہے، مطلب جو تپش ہوتی ہے، اس کے اندر اتنا مزہ نہیں ہوتا جتنا ایک کوئلے لکڑی کے الاؤ کے گرد بیٹھ کر مزہ آتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ وہ پورے جسم کو جو نا حرارت پہنچتی ہے، پاؤں سے لے کر سر تک جتنا بھی جسم گرم رہتا ہے، تو آپ انگیٹھی کا استعمال کریں، کوئلے لیں، کوئلہ نہیں ہے تو لکڑی لیں، لکڑی نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ جس سے جو نا وہ روزانہ 1 گھنٹے کے لیے آپ آگ تاپیں، سارا کچھ کریں۔ تو اس وقت پاک و ہند کے اندر، اور خاص کر ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر پاکستان میں سردی کی لہر کی شدت ہے، بہت زیادہ شدت ہے، اسی وجہ سے اب دیکھیں میں بھی چادر لے کے بیٹھا ہوں، اندر یہ میرے مفلر ہے، مفلر کے بعد یہ جیکٹ ہے،
تو جرابیں بھی پہن کے بیٹھا ہوں، سب کچھ کر کے بیٹھا ہوں، اور کمرے کے اندر ہوں اور بند بھی ہے کمرہ، لیکن پھر بھی سردی جو نا وہ ناقابل برداشت ہے۔ میں یہی کہوں گا، اپنا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں۔ آپ صحیح ہیں، آپ صحت مند ہیں تو آپ کے بچوں کا فیوچر ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو سمجھ لیں، آپ بیماری میں آپ کی بیماری بڑھ گئی، آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو بعد میں آپ کے بچوں کو، آپ کے چھوٹے نونہال بچوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ وقت زیادہ بتائیں، اور سردی دور کرنے والی چیزیں ان کو لے کر دیں، پہنائیں، کھلائیں، سب کچھ کریں، تاکہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ محفوظ رہیں اور ان کی زندگی محفوظ رہے اور کسی قسم کی بیماری انہیں نہ لگے۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر لحاظ سے مکمل تحفظ، عافیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔